کل جب قیامت کے دن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو ان تولنے کا معیار کیا ہوگا؟ ائمہ کرام کی تقریر بھی معیار میں شامل کی گئی ہے۔ میں نہیں سمجھ سکا سوال، شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اعمال وہی ہیں خالص جو پیارے رسول کی سنت کے مطابق ہیں۔ ہمارے ائمہ نے، میں پورے وثوق سے کہوں گا کہ ہم ائمہ پر ظلم کر رہے ہیں۔ جتنے مقلدین ہیں، کوئی بھی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، اگر وہ امام کو پیارے رسول کے سامنے کھڑا کر کے پیارے رسول کی حدیث پر عمل نہ کر کے اور امام کے قول پر عمل کر رہے ہیں تو امام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہماری بات کو چھوڑ دو۔ عقیدے میں بھی انہوں نے ظلم کیا امام پر۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں وہ جھوٹے ہیں، جو کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں امام کے عقیدے اور عمل کی، تو وہ بھی جھوٹے ہیں۔ مالکی سب جھوٹے ہیں۔ عقیدہ امام صاحب کا کچھ اور، تو ہم یہ بار بار کہیں گے، اس علمی ایک ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یقیناً سب جھوٹ ہیں، چاہے وہ دیوبند کے علماء دیوبند ہوں یا علماء حنابلہ سعودیہ کا کوئی ایسا ہو جو تعصب کر کے اور کہے کہ نہیں حدیث ملے، ان کے پاس کوئی اور حدیث رہی ہوگی، یہ تمہاری حدیث ہے، تم اس سے بڑھ کر کے۔ ایک آدمی نے یہی بات کہہ رہا تھا تو کسی نے لکھ کے پھینک کے گیا، کہتا ہے اس زمانے میں آ کر کے کوئی اماموں پر تنقید کر رہا ہے۔ امام پر تنقید نہیں، بلکہ ہم امام صاحب کو جیسے آٹے میں بال ہو کھینچ لے نکالنا چاہتا ہوں، اس طرح آٹے سے امام صاحب کو۔ تمہارے عمل میں بہت بڑی کھوٹ ہے، اماموں کے تاکید، اماموں کی تلقین، اماموں کی نصیحت کے خلاف ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے تقلید کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ جہاں کہیں پیارے رسول کی حدیث میں کہتے ہیں وہ لے لو، میری بات کو روزانہ اس پر عمل نہ کرو۔ اور حضرت یہ کیا نام ہے، یعقوب بن ابراہیم، کیا نام ہے ان کا، حضرت ابو یوسف کو کہتے ہیں ہر چیز جو میں بول جاتا ہوں نہ لکھا کرو، کیونکہ آج کہا کر کے کل اس سے میں لوٹ سکتا ہوں۔ تو یہ ہے حقیقت اس ائمہ کے معیار کی۔ اگر واقعی آپ نے ایسا کیا ہے اور کسی نے بھی کیا ہے تو قیامت کے اندر بہت بڑا خطرہ ہے، اور آ کر کے پیارے رسول کی ہتک ہو رہی ہے، اس کو آپ کیسے سہاریں گے آپ خود سمجھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام دین کو ایک مذہب سمجھا جائے، اور یہ تمام علماء جو قیامت تک پیدا ہوں گے یا پہلے رہے ہیں، سب اسی ایک مذہب کے سب علماء ہیں۔ جس طرح مذہب حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام کہا جاتا ہے، ابو یوسف اور محمد کو صاحبین کہا جاتا ہے، ظفر ان کو ان کے شاگردوں میں سے، اور اسی طرح اور دوسرے جو ہیں، سب کو اسلام کے امام سمجھو، اسلام کے علماء سمجھو۔ اختلافات فہم ہیں، ان کو وزن میں لاؤ قرآن حدیث اور صحابہ کے فہم اور صحابہ کے قول پر، تو انشاءاللہ مسئلہ بہت آسان ہے سمجھنا۔ کسی بھی مسئلے میں، کوئی مسئلہ فتویٰ کا ہو تو یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہمارا اصول فقہ یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ سے لیتے ہیں، نہیں ملتے ہیں تو حدیث رسول سے لیتے ہیں، مسئلہ نہیں ملتا ہے تو حدیث رسول سے، نہیں ملتا ہے تو صحابہ کرام کے فتاویٰ اجتماعاً اور انفراداً، کسی ایک کا مل جائے یا سب کا، ایک نے فتویٰ دیا سب اس پر راضی ہیں تو اس کو لیتا ہوں۔ لیکن جب ہمارے ہمسر سعید مسیب، شعبی اور سعید مسیب، حسن بصری کا معاملہ آتا ہے، جس طرح وہ اجتہاد کرتے ہم بھی کریں گے۔ اب وہاں اجتہاد بہت ہی مبارک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب عالم کو چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر کتاب و سنت میں نہیں مل رہا ہے تو ہمارے ائمہ کا اجتہاد دیکھے، اور یہ نہ کہے کہ ہم حنفی ہیں تو حنفی امام ابو حنیفہ ہی کا لیں گے۔ ہو سکتا ہے وہاں امام شافعی کا قول زیادہ قوی ہو، کل ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ کا قول قوی ہو اور شافعی نہ لے کر کے گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ یہ امت جو ہے تمام ائمہ سے محبت کر کے سب کو اپنا امام سمجھے۔ جس نے ایک الگ امام بنا لیا ہے اس نے جرم کیا ہے امت میں تفرقہ ڈالنے کا، اور 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہونے کا یہ سبب بنے ہیں۔ یہ ایک علمی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی اس میں غلطی ہو تو ذرا سمجھیے، تنبیہ کیجیے گا۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ آپ موحد ہیں، انشاءاللہ موحد ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی پر غرور میں نہ لائے، ہمارے دل میں کوئی غرور نہ لائے، اسی پر زندگی گزارے، اور خاتمہ بالخیر سب سے اہم چیز ہے بھائیوں۔ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ خیر کے ساتھ کرائے۔ جس طرح زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ صلاۃ زکوٰۃ کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اسی طرح آخر تک اللہ تعالیٰ توفیق دے۔